کی جو پاسپورٹ رینکنگ ہے وہ اور گری ہے. دنیا کا ورسٹ ترین پاسپورٹ پاکستان بن چکا ہے اور یہ چوتھا رینک کر رہا ہے ورسٹ ترین پاسپورٹ میں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ان کی جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے وہ امپروو ہوئی ہے. کی طرح تھرڈ کنزیکٹیو ایئر میں اپنی پاسپورٹ کی جو پوزیشن ہے وہ نمبر 4 ریٹین کی ہوئی ہے, اور باقی کنٹریز نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے برابر آ جائے یا پاکستان کو کراس کر جائے, لیکن ان کی یہ کوشش جو ہے ابھی تک ناکام ہے. وہ 3 کنٹریز بھی آپ کو یقیناً بتائیں گے کہ وہ کون سی ہے. اور انڈیا کو بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے, اور جب میں آپ کو کیا بتاؤں ایسی ایسی باتیں which I can't share here بیکاز اس سے ہماری انسلٹ زیادہ ہوگی اور ملک کی اس سے انسلٹ ہوتی ہے. وہ کسی کی انسلٹ اس میں نہیں ہوگی, اس میں ملک کی ہی انسلٹ ہوتی ہے. امپروو ہوا ہے کیا انڈیا نے پیسے دے کے رینک امپروو کر انڈیا کا رینک اب امپروو ہوا ہے نا, اگر صرف تو وہ جو صرف یہاں پہ ہماری یہ برکت مال کے پہ یوٹیوبرز آتے ہیں نا, صرف ان کی نظر میں امپروو ہوا ہے. یہاں سے باہر کی دنیا میں اگر آپ نکل کے دیکھیں نا تو کوئی امپروو نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے اس کی اکانومی کتنی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا کتنی ہے. یہاں کے یوٹیوبرز کی نظر میں وہ دوسری بڑی اکانومی ہے. دوسری بڑی نہیں ہے, دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی. امپورٹنٹ خبر ہے کہ ہم نمبر 4 پوزیشن پہ موجود ہے پاسپورٹ کے حوالے سے, اور تھرڈ کنزیکٹیو ایئر یعنی ہم نے یہ ہیٹ ٹرک کر لی ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا, اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ہمارے جو پاکستانی پاسپورٹ یوز کرتے ہیں, یار جو نہیں کرتے ان کے لیے نہیں ہے یہ مبارکباد والی, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, ساتھ میں ہماری گورنمنٹ پچھلی اور اس حکومت کو بھی کہ ہم نمبر 4 پوزیشن پہ موجود ہے. اور 3 کنٹریز نے بڑی جسے کہتے ہیں آرزو سرتوڑ کوشش کی ہے, جس میں صومالیہ ہے, سیریا ہے اور افغانستان ہے. لیکن ہم اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے, اور ہم نے مطلب یہ تہیہ کر رکھا ہوا ہے کہ بھئی نمبر 4 پوزیشن ہم نہیں چیننے دیں گے آپ کو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اب اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ جب ہم نے ہیٹرک کر لی اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا. عمران خان آئے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں گرین پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا, کروائیے. لیکن خان صاحب بھی ایسی کہانیاں سنا کے نکل گئے. اب نواز شریف صاحب آنے والے ہیں, سنا ہے کہ اب ان کی واپسی ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے, اور پھر وہ بھی یہی کچھ کہانیاں سنائیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں, یعنی جو پالیسی میکرز ہیں یا جن کے ہاتھ میں پاور ہے, تو ان کو ذرا سی بھی پرواہ ہے کہ پاسپورٹ کی تھوڑی عزت ہو, کیونکہ ان کے پاس سب کے پاس 2 پاسپورٹس ہیں, تو ان کو کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی کچھ ٹھیک ہو پائے گا. ادھر سے بھی مایوس ہو جانا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ 4 سے 3rd اور پھر 2nd اور 1st تک جانے میں ہمیں مجھے لگ رہا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یہ جس ادارے نے بنائی ہے رپورٹ, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ہم بہت بڑا ادارہ نہیں, ہم وہ کون ہوتے ہیں ہمیں آگے جج کرنے والے کہ سروے ہو رہے ہیں. سروے انہوں نے کس بیس پہ سروے کیا؟ کیا کہ ہمیں چیک کر کے سروے کیا؟ تو یہ آپ آئی ایم ایف کا وہ ادارہ ہے وہی بیٹھ کے وہ رپورٹ دے کے گھر بیٹھے کہ یہ ورسٹ ہو گیا, یہ ورسٹ ہو گیا. ان کا تو کام یہ ہے کہ اسلام کو ڈیگریڈ کریں, جو بھی اسلامی ملک ہوگا اس کے بعد. پاکستان جو ہے وہ ہمارا پاسپورٹ کیوں رولر ہے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ادارہ ہے, بیسیکلی گروپ ہے ہینلی پاسپورٹ انڈیکس. یہ دنیا کے 199 پاسپورٹس جو ہیں 199 پاسپورٹس کی رینکنگ کرتا ہے. اور امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر آپ کتنے ممالک پہ ٹریول کر سکتے ہیں. پاکستان, سیریا, عراق, افغانستان, ہماری ایک جیسی ہی رسپیکٹ ہے. وہ اس طرح کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے ساتھ ہم دنیا کے 33 ملکوں میں جا سکتے ہیں. سیریا جہاں پچھلے 12 سال سے سیول وار ہوئی ہے 30 ملکوں میں جا سکتے ہیں. سو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہماری ریپوٹیشن ہے. عراق 29, افغانستان جو ہے وہ بھی 19 ملکوں میں جا سکتا ہے, جہاں جس ملک کو دنیا ریکگنائز ہی نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت جو افغانستان میں گورنمنٹ ہے اس کو کوئی دنیا ریکگنائز نہیں کرتی, لیکن اس ملک کے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر آپ دنیا کے 29 ممالک میں جا سکتے ہیں. اور ہم جو دنیا کی جناب نیوکلیئر پاور, اتنی بڑی فوج, اتنی بڑی 230-40 ملین کے جناب عوام, اتنی GDP, فلاں ڈمکان, 300 ارب ڈالر قرضے, پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہم بول سکتے ہیں, اور ہم صرف 33 ملکوں میں جا سکتے ہیں. آپ کبھی پاکستانیوں سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ میرے ایک دوست نے بتایا, اور اس نے یہ کہا کہ بھائی پاکستانی جب جاتے ہیں یورپ امریکہ میں تو ہمارے پاسپورٹ جو ہیں ان کی تو رسپیکٹ کا یہ لیول ہے کہ ہمیں پاسپورٹ دیکھ کے ان کو پتہ شاید شک ہوتا ہے کہ یہ جعلی ویزے پہ آ گئے ہیں.
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عموماً لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی فنگرز بھی رکھیں. یہ بہت دفعہ ٹریول کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ وہ کیونکہ یہاں سے جو پاسپورٹ سے جعلی ویزے لگتے ہیں اس کی بیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس بندے کی ہم فنگر پرنٹس لگائیں گے اور اس کی جو ہے وہ فنگر پرنٹس آ جاتی ہیں تو اٹ مینز یہ ویزا جو ہے وہ ویلڈ ہے. لیکن اگر فنگر پرنٹس نہیں آتی تو اٹ مینز یہ ویزا ویلڈ نہیں ہے. سو اب آپ خود امیجن کر لیں کہ آپ کا ویزا دیکھا جاتا ہے. کئی دفعہ آپ لائن میں لگے ہوں انٹرنیشنلی جاتے ہیں, آپ کا ویزا لگا ہوا ہے, آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پر اپنی انگلیاں بھی رکھو تاکہ پتہ لگے تو وہی بندے جنہوں ویزا لگا ہے. سو یہ ہے وہ ہماری رسپیکٹ اس طرح کی جاتی ہے, ہمیں اس طرح ویلکم کیا جاتا ہے. انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا کے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر آپ 57 کو 60 ایک ملک آلموسٹ بنے, ڈبل پاکستان سے آپ کر لیں, ٹھیک ہے, ملکوں میں آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. سو یہ وہ چیز ہے کہ ابھی اور انڈیا کی جو رینکنگ ہے وہ امپروو ہوئی ہے. پہلے 87 نمبر پہ تھا, ابھی وہ 80 نمبر پہ آ گئے. 57 کنٹریز میں وہ جا سکتے ہیں ویزا فری ایکسیس. اب سنگاپور وغیرہ یا جاپان کی تو ہم بات ہی نہیں نہ کر رہے جو دنیا کے تمام ملکوں میں سوائے 1 2 4 میں ان کو ویزا لے کے جانا پڑتا ہے تو وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں. سو ہم نے اپنے جو کرپشن کی وجہ سے ہم نے اپنے ملکوں کی یہ حالت کر دی ہوئی ہے کہ ہمیں دنیا میں اب ہر جگہ ایک تو ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہی کوئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب انڈیا کو کس چیز نے یہ کیا ہے, وہ اگر آپ کو یاد ہو پاکستانی ایکٹریس تھی ایک صبا قمر, انہوں نے یہ کہا واقعہ کوٹ کیا کہ میں کہیں جا رہی تھی پاکستانی کرو اور انڈین کرو کے ساتھ, کوئی فلم آئی تھنک انڈینز کی تھی اور وہ اس میں جا رہی تھی, تو وہ کہتی وہ کرو میں گئے تو سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے, تو میں بھی ظاہری بات ہے جس کرو کے ساتھ ہی میں نے بھی اسی میں جانا تھا, تو کہہ رہی کہ وہ سارے انڈینز تو چلے گئے, مجھے انہوں نے روک لیا. اچھا وہ روک لیا, انہوں نے کہا بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے, تم کیا ہو, ادھر ادھر ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ظاہری بات ہے پاسپورٹ کی جو الحمدللہ انہوں نے عزت کروا دی. اور پاسپورٹ کی عزت ایسے کیوں ہوتی ہے, دیکھیں نا نریندرا مودی صاحب گئے فرانس, انہوں نے کہا بھائی کہ اب جو فرانس میں جو انڈین لڑکے جائیں گے وہ وہاں جابز بھی کر سکتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے کتنے سال کے لیے وہ وہاں پہ جاب کے بعد کوئی اپرچونٹی وغیرہ بھی ان کو دے رہے ہیں. سو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں ان کو دو. اور ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ظاہری بات ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک ہی چیز میں, ہر بندہ جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے. میرا اس حوالے سے کافی ایکسپوجر ہے, میں ایسے بہت ساری لوگوں کو ملتا رہتا ہوں جو مجھے بہت ساری سٹوریز سناتے رہتے ہیں, تو ان میں یہ سٹوری بھی سنائی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو لارجلی بزنس مین ہیں اینڈ پولیٹیشین ہیں ان میں بہت بڑا طبقہ, ناٹ آل آف دیم اور سارے نہیں کرتے لیکن ایک بڑا طبقہ ہے بزنس مین اور پولیٹیشین میں, یہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہوتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے اس ایکسیس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میری یہاں ایکسیس ہے, میں آپ میرے سے ڈیل کریں, آپ اس فلاں ملک میں جا سکتے ہیں, آپ ہمیں ایسے $15,000 $20,000 دے دیں, $25,000 دے دیں, ہم آپ کو اس ملک کا ویزا دلا دیتے ہیں.